بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے اسٹوڈیو تعلیم قرآن کے اس اسٹوڈیو کے اندر ہمارے جو مہمان ہیں، میں ان کا تعارف کروانا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے انتہائی محسن اور بہت ہی اچھے دوست جناب پروفیسر زبیر علی صاحب، جو پنجاب گروپ آف کالجز کے اندر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں بایولوجی کے اور ماہر طبیعیات ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ علامہ جہانگیر احمد وقاص صاحب یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ آج ہم ان دوستوں کے ساتھ جو ایک نشست کرنے جا رہے ہیں سوال و جواب کی، وہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل جس ڈگر پر چل رہی ہے اس کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو ان کی جسمانی طہارت اور ایک ان کی روحانی طہارت۔ جسمانی طہارت نہ ہونے کے نقصانات کیا ہیں اور روحانی طہارت نہ ہونے کے نقصانات کیا ہیں، کیونکہ ہمارے بہت سے نوجوان نسل کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، غیر شادی شدہ اور کنوارے تو ایک طرف رہ گئے، شادی شدہ افراد کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کو غسل جنابت کا پتہ نہیں۔ بیوی سے اگر وہ اپنی جو ہے وہ سیٹنگ کرتے ہیں، بیٹھک کرتے ہیں یا صحبت کرتے ہیں، جو بھی لفظ ہم بول لیں، تو اس کے بعد انہیں یہ پتہ نہیں کہ شرعی طور پر ہم کب طاہر پاک ہوں گے کہ ہم شرعی کام اور باقی کے جو دنیا کے اور زندگی کے کام ہیں وہ کرنے کے لائق ہو سکیں گے۔ تو اس حوالے سے گزارش کروں گا کہ نوجوانوں کے ان مسائل کے اوپر گفتگو کریں، طہارت کے وہ طریقے کہ طہارت اور غسل کب واجب ہوتا ہے کنوارے کے اوپر اور کب واجب ہوتا ہے شادی شدہ کے اوپر، وہ عورت ہے یا مرد، دونوں حوالے سے رہنمائی فرمائیں، روحانی حوالے سے بھی جسمانی حوالے سے بھی۔ علامہ جہانگیر احمد وقاص صاحب سے گزارش کرتا ہوں، جی بسم اللہ۔ جی شکریہ پروفیسر صاحب، بہت ہی آج کے دور کا ایک اہم ایشو اس کے اوپر آپ نے گفتگو کرنے کے لیے مجھے موقع فراہم کیا ہے۔ ہمارا مذہب جو ہے وہ طہارت کا مذہب ہے، پاکیزگی اور نظافت یہ اسلام کا درہ امتیاز ہے۔ جی بالکل۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں دنیا جہان کے سارے مسائل، سارے اس کے حل، اس کا ہمیں علم ہے، لیکن جہاں تک دین کے اندر پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں وہ نہ پیرنٹس کو پتہ ہے اور نہ بچوں کو پتہ ہے، نہ بچیوں کو پتہ ہے۔ اور طہارت نہ ہونے کی وجہ سے جو انسان عبادت بھی کرتا ہے نا، وہ اس کی عبادت بھی الٹا اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ جی بالکل۔ ثواب کی بجائے اس کے لیے گناہ جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں طہارت اس کو پہلے سمجھنا چاہیے کہ ہے کیا۔ ایک تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا واللہ یحب المتطہرین، یعنی جو بندہ طاہر اور طہارت والا ہوتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو طہارت جو ہے یہ محبت الہی کا ایک بہت بڑا سبب ہے، بھلا وہ جسمانی طہارت ہو یا روحانی طہارت ہو۔ جسمانی طہارت کے حوالے سے جہاں ایک انسان ناپاک ہوتا ہے اس کے لیے جسم سے منی جب بھی نکلے گی، یعنی خروج منی، وہ احتلام کی صورت میں نکلے یا وہ صحبت کی صورت میں نکلے یا کوئی غیر فطری عمل ہو، ہر صورت میں جب منی شہوت کے ساتھ نکلے گی تو وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے اس پر غسل فرض ہو جائے گا۔ یعنی اس کے اندر میں جو بات سمجھا ہوں، تمتع بالید جسے آپ ماسٹربیشن کہتے ہیں، یا جوش کے ساتھ شہوت کی حالت میں ویسے منی کا خارج ہونا خواب کی صورت میں یا اپنی بیوی سے صحبت کی صورت میں، بالکل یہ صحیح وہ تمام شکلیں ہیں۔ جی، اس میں ایک چیز آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تمتع بالیاد، جس کو ماسٹربیشن، تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی اسلام کے اندر یہ جائز ہو گئی ہے۔ یہ ہم غسل کا ایک فرض ہونے کی علت بتا رہے ہیں کہ غسل فرض ہو جاتا ہے اس سے۔ ہمارے اس لفظ سے کوئی سامعین میں سے یہ نہ اس کا مطلب نکال لے کہ کہیں شریعت میں اس کی کہیں کنڈیشن جو ہے وہ جائز والی بنتی ہے، یہ ہمارا بالکل بھی مطلب نہیں۔ اچھا، جب غسل فرض ہو جائے تو اب اس کو اپنے آپ کو پاک کیسے کرنا ہے؟ تو پاکی کے لیے جو حدیث ہے، جو سنت طریقہ ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھویا جائے، کیونکہ ہاتھوں سے آپ نے باقی جسم کو صاف کرنا ہے، تو گندگی جو ہے اس کو سب سے پہلے ہاتھ سے دور کیا جائے۔ اس کے بعد پھر استنجا کیا جائے، جسم کے اوپر کہیں اگر منی کے قطرات ہیں تو سب سے پہلے ان کو دھویا جائے۔ اس کے بعد پھر وضو کیا جائے جیسے کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، نماز جیسا وضو کرے اور اس میں پاؤں کو چھوڑ دیا جائے،
اس کو اینڈ پہ دھویا جائے، باقی نماز جیسا جو ہے وہ وضو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر دائیں طرف سے انسان اپنے بدن پر پانی بہائے، دائیں طرف سے اور پھر بائیں طرف سے، اور پورے جسم کو ایک دفعہ اس طرح مل لے کہ جسم کا کوئی ایک بال بھی خشک نہ رہنے پائے۔ یہاں پہ ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے، کچھ لوگوں نے انگوٹھی پہنی ہوتی ہے، کئی لوگوں کی یہ والی جگہیں تنگ ہوتی ہیں، یا نیل پالش نیل پالش کا تو خیر اتارنا ضروری ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پانی کے پہنچنے میں وہ رکاوٹ ہیں، ان کو دور کرنا چاہیے۔ انگوٹھی اگر کسی نے پہنی ہوئی ہے تو اس کو اتار لے، اگر تنگ ہے تو اس کو حرکت دے کر پانی اینڈ تک جو ہے وہ پہنچائے اور ان جگہوں کا خلال کرے۔ اور خاص طور پہ جو ناف ہے اس کے اندر لوگ جو ہے وہ بے احتیاطی کرتے ہیں، ناف کے اندر انگلی ڈال کر باقاعدہ پانی کو پہنچایا جائے، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز اس کے اندر جو رہ گئی ہے وہ ہے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ کلی میں بھی انتہا کرے اور ناک میں پانی چڑھانے میں بھی انتہا کرے، مطلب کہ اینڈ تک پانی جو ہے وہ پہنچائے۔ لیکن اگر وہ روزہ کی حالت میں ہے، ہاں، روزہ کی حالت میں وہ اتنا اس کے اندر انتہا نہ کرے کہ جس سے پانی حلق سے نیچے اترے، اس میں احتیاط کرنی ہے۔ اور اگر اس کا پانی روزے کی حالت میں چلا گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ بھی ساتھ ذہن میں بات رکھنی ہے۔ وہ کہ کفارہ نہیں ہوگا، وہ اس کی قضا کرے گا، لیکن بہرحال روزہ جو ہے وہ اس کا جاتا رہے گا۔ اس کے بعد پھر سارے بدن کو وہ صاف کر کے صابن کے ساتھ پھر دھو لے اور اینڈ پہ اپنے پاؤں کو مکمل طور پر اطمینان، یہ غسل سنت ہے۔ اور اگر کسی نے یہ غسل کر لیا تو اس غسل کے ساتھ وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، دوبارہ اس کو الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ غسل کرتے وقت اس کی نیت کو بھی ذہن میں رکھے کہ میں غسل جنابت کی جو ہے وہ نیت کر رہا ہوں۔ یہاں ایک چیز اور بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حدث کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حدث اکبر اور ایک ہے حدث اصغر، یعنی ناپاکی کی دو صورتیں جی ناپاکی کی دو صورت، پاک ہونے کی۔ جی حدث اکبر وہی جنابت جس کو ہم نے کہا منی کشاوت کے ساتھ نکلنا، اور حدث اصغر بے وضو ہو جانا۔ تو اگر ایک انسان حدث اکبر اس کو لاحق ہو گیا ہے تو وہ سنت طریقے کے مطابق غسل کر لے گا تو وہ پاک ہو جائے گا، اور اگر اسے حدث اصغر لاحق ہو چکا ہے تو وہ وضو کرے گا تو وضو کے ساتھ اس کو طہارت مل جائے گی۔ معزز سامعین، پروفیسر جہانگیر احمد وقاص صاحب شعبہ اسلامیات کے صدر ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے طہارت کے مسائل پر گفتگو کر رہے تھے۔ اب میں گزارش کروں گا پروفیسر زبیر علی صاحب سے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے بایولوجی کے پنجاب گروپ آف کالجز میں۔ ان کی زندگی طبیعیات کے اندر، بایو کے اندر گزری ہے، انسانی جسم کو پڑھانے میں اس کی باریکیوں کو۔ تو میں گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں یہ بتا دیں کہ انسان جب ناپاک تو کسی وجہ سے ہی ہوا، کوئی وسوسہ تھا، کوئی خواب آیا یا کوئی اور شکل بنی، ان چیزوں کی وجوہات جو ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری نوجوان نسل جو ناپاکی کے راستے پر چل رہی ہے اس کے جو اگر پاک نہ ہوں تو سائیڈ ایفیکٹس کیا آتے ہیں اس پر روشنی ڈالیں گے۔ رضا مصطفی صاحب، بہت اچھا کویسچن آپ نے رائز کی ہے۔ جہاں پہ دور حاضر میں نوجوانوں کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے، اس میں سے ایک مسئلہ سٹریس اور انگزائٹی ہے۔ تو ہمارے نروس سسٹم کے اندر کچھ خاص قسم کے کیمیکلز پروڈیوس ہوتے ہیں جنہیں ہم بیٹا انڈورفنز کہتے ہیں۔ یو نو اٹس این ایج آف سوشل میڈیا۔ تو آج کے دور میں ہر نوجوان کی ایکسیس میں اسمارٹ فونز ہیں، کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے۔ تو جتنا بھی ویسٹرن کلچر ہے اور ویسٹرن میڈیا جو ہے، یہ ان کی سازش ہے کہ مسلمانوں کی نوجوان نسل کو ٹارگٹ کیا جائے۔ دیکھیں، ہیومن برین کے اندر جتنے بھی میسیجز جاتے ہیں ان میں جو مین میسیج جاتا ہے وہ وی این کے تھرو جاتا ہے، آئیز کے تھرو جاتا ہے۔ تو آج دیکھ لیں کتنی فوش ویب سائٹس ہیں، کتنا کانٹینٹ آج موجود ہے جس میں نوجوان لتھا ہوا ہے کیچڑ کی طرح۔ تو آج کا نوجوان جب ایسی چیزوں کو ویژولی انٹیک کرتا ہے سٹیمولس کی فارم میں، تو اس کے برین کے اندر، اس کے سینٹرل نروس سسٹم میں اور اس کے لمبک سسٹم میں ایموشنز پیدا ہوتے ہیں کیمیکلز کے پروڈیوس ہونے سے۔ وہ ایموشنز اس کو پھر اریکشن کی طرف ابھارتے ہیں، اس کو سیکچول اروزل ہوتی ہے جسے لبیڈو کہتے ہیں۔ تو نوجوانوں کے اندر بوڑھوں کی نسبت اور چھوٹے بچوں کی نسبت جو لبیڈو کا لیول ہے وہ نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ تو جو بھی سٹیمولس ان کو اس کانٹینٹ کی فارم میں ملتا ہے، یہ سوشل میڈیا کی فارم میں، یہ پورن
porn sites ہیں, pornographic videos ہیں, clips ہیں, there are so many things which are destroying nowadays in our youth. تو وہ میسیج جب جاتی ہیں تو وہ ان کے برین کے اندر انگزائٹی اور سٹریس پیدا کرتے ہیں. پھر اس سٹریس کو ایز کرنے کے لیے اور اس سٹریس کو وہ کمفرٹ زون میں لے کے جانے کے لیے, اس کو ڈیزالو کرنے کے لیے وہ ڈفرینٹ سیکچول ایکٹیویٹی سے گزرتے ہیں. تو اس میں سر فارس جو ہے اڈولیسنس کی ایک بہت بڑی جو سائن ہوتی ہے, وہ پیوبرٹی پہ جب ایک لڑکا پہنچتا ہے, جب سیکچولی وہ میچور ہوتا ہے تو وہ مسٹربیشن کرتا ہے. تو مسٹربیشن کے نتیجے میں پھر اس کو ٹیمپرلی اس کے برین میں بیٹا انڈورفنس پیدا ہوتے ہیں جو اس کو وقتی طور پہ سکون دیتے ہیں. جب وہ اس گناہ کی لذت کی وجہ سے اس کو سکون ملتا ہے تو وہ پھر اس ڈگر پہ چل پڑتا ہے, یہ ایکٹیویٹی وہ رپیٹ کرتا ہے, ایون کہ پھر وہ مسٹربیشن اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے. اور وہ مسٹربیٹ جب کرتا ہے تو اس کو وقتی طور پہ ایڈکشن ہوتی ہے, اس کو سکون ملتا ہے جب تک وہ بیٹا انڈورفنس پیدا نہیں ہوتے. تو یہ بہت بڑا ڈائلما ہے آج کی یوتھ کے اندر کہ انہوں نے فزیکلی اور مینٹلی اپنی جو ڈائریکشنز ہیں وہ غلط طریقے میں وہ ان کو یوز کر رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے, یہ وقت کی ضرورت ہے اور ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان کو ذہنی طور پہ ہر وہ چیز جو ان کے برین کے اندر وہ چینجز پیدا کرتی ہے, ان کو موٹیویٹ کرتی ہے, سیکچولی اسٹیمولیٹ کرتی ہے. اس کے حوالے سے میں آپ کی تھوڑی گفتگو میں انٹرپٹ کروں گا. جی ہمیں یہ بتا دیں کہ وہ جو چیز اس میں انوالو ہو جاتا ہے, ایڈکٹڈ ہو جاتا ہے, اس کے نقصانات اس کو ان فیوچر کیا ہونے والے ہیں؟ اس کا سر دست جو ہے, پہلا نقصان تو یہ ہے کہ وہ تمام نروز جو اس کے سیکچول گلینڈز تک اور سیکچول آرگنز تک آ رہی ہیں اس کو بڑی جلدی اسٹیمولیٹ کر دیتی ہیں, اور وہ سیکچول اروزل کے نتیجے میں فیوچر میں جب وہ میٹریمونیل لائف سٹارٹ کرتے ہیں, اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کرتے ہیں, تو ان کو ایجیکولیشن جو ہے وہ بہت جلدی وہ ریلیز ہو جاتے ہیں, جس سے ان کو کافی شرمندگی کا سامنا بھی کر پڑ سکتا ہے. اور اگر یہ ایڈکشن جو ہے وہ ایکسٹریم لیول پہ چلی جائے تو یہ ان کو اسٹیریلٹی کی طرف لے کر جا سکتی ہے, اور پھر اس کی جو پارٹنر ہے اس کی جو سیٹسفیکشن لیول ہے اس کو وہ میٹ نہیں کر سکتا. اس کے بعد سوشل پرابلمس جو ہیں وہ کریٹ ہوں گے. تو یہ چیز جو ہے سپریشن تک اور ڈائیورس تک, گھریلو طلاق تک نوبت آ سکتی ہے. یہ اس کا بہت بڑا کاز ہو سکتا ہے. دور حاضر کا جو بہت بڑا مرض ہے, ماہر نفسیات بولتے ہیں کہ اس کے اندر اس برے فعل کا بہت بڑا کردار ہے ڈپریشن میں. ہاں, اور ڈپریشن کے اندر جب بندہ انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر اپنی زندگی کے چراغ کو گل کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے. بالکل بجا فرما رہے ہیں, یعنی آپ کہہ رہے ہیں خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ انتہا ہے. تو آج کے دور میں چڑچڑاپن, یہ انگزائٹی, یہ ڈپریشن, ان ساری چیزوں کی ایک مین وجہ ہے بے خوابی ہے. رات کی نیند پوری نہیں ہوتی. تو ہمارا آج کا نوجوان بہت زیادہ موبائل کا استعمال کرتا ہے, سوشل میڈیا یوز کرتا ہے, اور اس کے برین کو سیٹسفیکشن ہی تب تک ہوگی جب تک وہ مین اس کو اسٹیمولس ملیں گے. آپ کو میں بتاتا چلا جاؤں, برین کے اندر 2-3 نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں جس میں ڈوپامین ہے اور سیروٹونن ہے. جب یہ چیزیں کوئی شخص اس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے, یہ جب تک ریلیز نہیں ہوتے اس کے برین میں اس کو سکون نہیں ملتا. تو یہ ڈوپامین اور سیروٹونن جو ہیں یہ تب ریلیز ہوتے ہیں جب وہ کانٹینٹ اور وہ چیزیں وہ جب وہ دیکھتا ہے تو اس چیز کا وہ رسیہ ہو جاتا ہے. تو میں وائنڈ اپ آخر میں گزارش کروں گا پروفیسر صاحب, اس کا سلوشن کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہمارے معاشرے میں شادیاں بہت لیٹ ہوتی ہیں, یا نوجوان کچھ ایسے کانٹینٹس دیکھتے ہیں جو ان کو مجبور کرتے ہیں, یا اور اس حوالے سے جو بھی مجبوریاں بن سکتی ہیں اور جو وجوہات بن سکتی ہیں؟ مختصر وقت کے لیے کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے, میں گزارش کروں گا آپ اس پر. جی, آج کے دور میں ہمارا لائف سٹائل چیک کریں, جس طرح ہماری سوشل پرابلمز ہیں اس طرح ہمارے ڈائٹ کے بھی پرابلم ہیں. آج کا نوجوان فاسٹ فوڈ اور باہر کی چیزوں پہ بہت زیادہ اکتفا کرتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر نمبر آف کیلوریز جو ہیں اس فوڈ کے اندر زیادہ ہوتی ہیں, اور وہ چیزیں اس شخص کے اندر ہیٹ جنریٹ کرتی ہیں اور اس کے اندر ایموشنز کا باعث بنتی ہیں. تو اپنا جو لائف سٹائل ہے اس کے اندر ڈائٹ کو سادہ رکھا جائے, بیلنس ڈائٹ یوز کی جائے, اور اپنی نیند کو پورا کیا جائے, اور 5 وقت کی نماز پڑھی جائے, اور فزیکلی اور اسپریچولی اس کو صفائی کی ضرورت ہے, روحانیت کی ضرورت ہے, اور سب سے زیادہ ہر وہ اسٹیمولس, چاہے وہ آڈیٹری ہے, وہ چاہے موسیقی کی فارم میں ہے,
چاہے وہ کسی لڑکی کی آواز کی فارم میں ہے یا کوئی ویژول اسٹیمولس ہے، اس کو منیمائز کیا جائے تاکہ اس کے برین کے لمبک سسٹم کے اندر یہ چینجز نہ پیدا ہوں اور وہ ایموشنز نہ کریٹ ہو جس سے وہ اس کے اندر سیکچول اروزل اور لبیڈو پیدا ہوتی ہے، تاکہ وہ انر سائڈ پہ اس کے اندر یہ چینجز نہیں ہوں گی، تو اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ مثبت انداز میں جائے گی اور پازیٹیو ڈائریکشن میں. بہت شکریہ پروفیسر زبیر علی صاحب اور پروفیسر جہانگیر احمد وقاص صاحب. آج ہمارے